बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 5 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कदम उठा लिया है और ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी हो गया था। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसके ख़िलाफ़ ये एक्शन लेना ज़रूरी था। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को आज ख़ुद एक दरख्वास्त दी गई है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मामला उठाया गया। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ दोबारा उनकी नाअहली और नोटिफिकेशन रुकवाने का मामला आज दोबारा एक नया रेफरेंस और दरख्वास्त गई है और यूसुफ रज़ा गिलानी का जो मामला है वो दिन ब दिन जो है वो उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं कि इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगा उनके कारनामे सुन कर कि चाहे वो मरीम नवाज़ी करे भी लेकिन उसके बावजूद उनको ये नोटिफिकेशन जारी जो है वो करने से उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2-3 और केसेस हैं, वो मैं आपको मुख्तसरन पहले बता देता हूँ और फिर हम अपने जो असल टॉपिक है उस पर आएंगे और वो इलेक्शन कमीशन और यूसुफ रज़ा गिलानी और PTI की दरखास्तें और वो मामला। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत हुई है। यासिफ जरदारी के ख़िलाफ़ रेफरेंस है। जज मोहम्मद आज़म खान साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और ना सिर्फ जो नए प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में मौजूद थे, जज साहब भी अदालत में मौजूद थे और गवाहान भी अदालत में मौजूद थे, लेकिन मुल्ज़मान के वकला अदालत में मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है वकला की, जिसकी वजह से जो फारूक अचनैक एंड कंपनी है वो उसका फ़ायदा उठाते हुए पिछले जब से ये हाई कोर्ट का मामला बना है, हाई कोर्ट हंगामा रही का जो मामला है उसके बाद से लेके जब से स्ट्राइक चल रही है, यूसुफ आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ चारों केसेस में कार्रवाई रुक गई है और ये इतनी तेज़ी से कार्रवाई जा रही थी कि हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि 2-3 माह में ये फ़ैसला हो जाएगा। जज मोहम्मद आज़म खान साहब भी और जो दूसरे जजेज़ हैं वो भी इस मामले को बड़ी तेज़ी से लेकर चल रहे थे, लेकिन ये जो रुकावट डाली गई है, मैंने पहले भी कहा था इसके ऊपर ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कहीं आसिफ जरदारी के पैसे बार काउंसिल्स को तो नहीं लग गए जिसकी वजह से वो स्ट्राइक ख़त्म ही नहीं कर रहे और जिसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं, शायद खकान अब्बासी उठा रहा है, एहसन इकबाल उठा रहा है और ये सारा मामला रुका हुआ है। तो इस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इनको जो प्रोफेशनल वकला हैं जो चंद एक रह गए हैं जो माफियाज़ का हिस्सा नहीं है, ना सिर्फ उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उनका जो काम है वो ठप किया जा रहा है, बल्कि ये जो बड़े लोग हैं या जो बड़े क्रिमिनल्स हैं इनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, तो उसकी तहकीक ज़रूरी है। फैसल वावडा के ख़िलाफ़ उनकी नाअहली का जो मामला है वो क्योंकि काफ़ी हद तक अब जो है वो ख़राब हो चुका है। फैसल वावडा ने इस केस को अच्छे तरीके से लिया नहीं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनके बयान हल्फी के बारे में यही कहा है कि वो लगता यही है कि ये झूठा बयान हल्फी था, और फिर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का 25 फरवरी का फ़ैसला है जो फैसल वावडा के ख़िलाफ़, तो इन सारे मामलात पर फैसल वावडा ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त फ़ाइल की है और ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नाअहली के फ़ैसला रोकने का जो दरख्वास्त की है बल्कि केस को जल्द समाअत की भी दरख्वास्त की है। अब इसके ऊपर कल 9 मार्च को समाअत होगी और फैसल वावडा की किस्मत का फ़ैसला होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मामला है काजी फैज़ ईसा साहब का। काजी फैज़ ईसा साहब ने, आपको याद है, उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से अलग से, क्योंकि आज बड़ी डिटेल जो समाअत थी और उसमें बड़े अहम जो एडिशनल अटार्नी जनरल हैं उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर काजी फैज़ ईसा साहब बैरून मुल्क के जजमेंट्स सामने रखेंगे कि जो उनको नशरियात किया जा सकता है बराह रास्त, तो ब्राज़ील की फिर जजमेंट भी सामने रखें कि उन्होंने कहा है कि जजेस की जो चैम्बर में गुफ्तगू होगी उसको भी नशर किया जाए, तो फिर तो ये आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीलॉग करूँगा और वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी और अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करूँगा। वो डिटेल्स ज़रूर सुनिएगा। आज का जो केस है बड़ा अहम था, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब उस मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं, अपनी रिव्यू पिटिशंस को लिंगर ऑन कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस गुलजार की जो रिटायरमेंट है शायद उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब तक वो चीफ जस्टिस बनते हैं तब तक ये मामला पेंडिंग रहे और उसके बाद जब वो खुद चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो मामला वैसे ख़त्म करवा देंगे। तो वो इस मामले को लंबा रहे हैं और अब उन्होंने अपनी रिव्यू पिटिशंस पेंडिंग हैं। 10 रुकनी पहले बेंच का बहाना था वो बन गया और उसके बाद अब जो नया अब खुद वो वहाँ पर दलाइल देते हैं और वो कहते हैं जी कि बराह रास्त पूरी कौम को दिखाया जाए कि मेरे ख़िलाफ़ मामला क्या है।
اب براہ راست دکھایا جائے وہ اپنے کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، یا وہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کی ہے کہ میڈیا کی آزادی کے ساتھ ساتھ ان کو عدالتوں کی آزادی کا بھی پھر دیکھنا ہوگا، اور جو کچھ پھر عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ بھی ساری چیزیں پھر دکھائیں نا قوم کو، صرف اپنے اسپیسیفک کیس کی حد تک تو نہ رکھیں۔ اگر ایک غریب جاتا ہے عدالت میں اور وہ وہاں عدالت کے عملے کو بھی رشوت دے رہا ہے، اس نے تاریخ لینی ہے تو اس کو پیسے دینا پڑتے ہیں، پھر دکھائیں پوری قوم کو کہ آپ میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ جسٹس ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے، تو آپ کو تو جناب اپنی عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑنی چاہیے۔ آپ نے میڈیا کا ٹھیکہ نہیں لیا، آپ نے عدلیہ کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس کے اوپر بھی بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں، تو وہ ڈیٹیلز میں الگ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست فائل کی گئی ہے، اور یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف نے فائل کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ 2 مارچ کا معاملہ ہے، آج 8 مارچ ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ستو پی کر سویا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کوئی خیال نہیں ہے۔ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ڈسکا معاملہ پر جو ارجنٹ ایک ساری جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر کے فیصلہ دیا تھا، پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے جناب یہاں بھی یہی کریں، اس کو بھی ڈسکا الیکشن کی طرح سیریس لیں، اس کو بھی جلد از جلد ڈیسیجن کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ یہ معاملہ بہت دیر کی طرف جا رہا ہے، اور 11 مارچ سے پہلے جو 11 مارچ کی تاریخ مقرر کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 11 مارچ سے پہلے جو ویڈیو سکینڈل اور یہ سارے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے اوپر سماعت کریں اور ان کا فیصلہ کریں، اور تب تک نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے۔ اور عدالت کو کہا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ 2 مارچ کی شام ہم نے اسی طرح کی ایک درخواست دی تھی، لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہ سماعت ہوئی ہے، نہ ایکشن لیا گیا ہے، حالانکہ الیکشن سے ایک دن پہلے سارا میٹیریل، ویڈیو، آڈیو، واٹس ایپ چیٹ سارا کچھ آ گیا تھا۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو آج درخواست پاکستان تحریک انصاف نے فائل کی ہے، یہ ایک طرح سے چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن، نااہل اور نالائق الیکشن کمیشن کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن اب کی بار بھی اگر اس نے نہ کوئی معاملہ اٹھایا تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نااہلی کا ریفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اب تیار ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اسجد ملی جو کہ کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈسکا سے، انہوں نے آج دوبارہ ایک نئی درخواست فائل کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جو ڈسکا الیکشن کا اور ری الیکشن کا، اس پر جو درخواست دی تھی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے انوکھا فیصلہ کیا ہے، قانون سے ہٹ کر فیصلہ کیا ہے، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو بھلا کے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس پر آج اسجد ملی نے ایک نئی درخواست دی ہے کہ جناب آپ اس ہمارے کیس کو، وہ جو ڈسکا الیکشن کو چیلنج کیا گیا، اس اپیل کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تاکہ ادھر وہ فیصلہ ہو تو پھر ادھر وہ الیکشن کی تیاری کریں۔ اگر تو سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ری الیکشن کی طرف جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کم از کم اپنی ریمیڈی تو اویل کریں، اور اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں اور وہ سسپینڈ کر دیتی ہے اس کا آرڈر الیکشن کمیشن کا، تو پھر اگلا الیکشن رک جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ قانون کے مطابق دیکھے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا جو کہ الیکشن ایکٹ کو اور الیکشن لا کو تباہ کر دے گا۔ اس طریقے سے آگے الیکشنز نہیں ہو سکیں گے، آگے معاملات نہیں چل سکیں گے۔ تو یہ درخواست آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کی گئی ہے۔ دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو نااہلی کی نئی درخواست فائل ہوئی ہے، یہ سمیر حسن ہیں، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے مالک ہیں سمیر حسن، انہوں نے درخواست فائل کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، اور فراڈ کر کے انہوں نے میرے کروڑوں روپے ہڑپ کیے ہیں یوسف رضا گیلانی اینڈ کمپنی نے۔ جب میں 1.5 سال تک دھکے کھاتا رہا انصاف کے لیے، جب مجھے انصاف نہ ملا تو نرگس سیٹھی نے 1.5 کروڑ روپے کا مجھے ایک چیک دیا تھا، اور وہ چیک جب میں نے اس کو کیش کروایا تو وہ بوگس ہو گیا، اور جب وہ ڈس آنر ہو گیا تو ڈس آنر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ خراب ہو گیا، اور اس معاملے میں جو مجھے ریلیف ملنا تھا وہ نہ ملا۔ پہلے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، پھر ایف آئی آر بعد میں درج ہوئی، تو اس میں سے یوسف رضا گیلانی کا نام انہوں نے خود نکلوا لیا پولیس کو مینج کر کے اور ساری چیزوں کو مینج کر کے۔ تو انہوں نے کہا ایسا شخص جو فراڈ کرے، جو ہڑپ کرے، جو پیسے کسی کے کھا جائے اور اس کے بعد وہ جعلی چیک دے
اور جعلی چیک کے بعد وہ مقدمے سے بھی اپنا نام خارج کروا لے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، کیا وہ صادق اور امین رہتا ہے؟ اور اگر وہ صادق اور امین نہیں رہتا تو ایسے شخص کو وہ کیسے چیئرمین سینٹ بن سکتا ہے، وہ کیسے چیئرمین سینٹ کا امیدوار بن سکتا ہے، وہ کیسے سینیٹر بن سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ نہ صرف ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے بلکہ ان کی جو کامیابی کا جو فیصلہ ہے یا جو رزلٹ ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے اور دوبارہ اس سیٹ پر الیکشن کروائے جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈسکا الیکشن میں جناب نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، بڑا ہی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کی ڈسکا الیکشن کے حوالے سے۔ تو اب اسی طرح کی لینڈ مارک ججمنٹ وہ مریم نوازی میں وہ ججمنٹ دی گئی، تو اب اینٹی مریم نوازی میں وہ یہ فیصلہ بھی دیں کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ جس طریقے سے ہوا ہے اور وہ سارے ثبوت ہیں۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اب اس معاملے پر ایکٹیو ہو گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نہ صرف سپریم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے بلکہ الیکشن کمیشن میں بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں اور آنکھیں بند کر کے اپنی نہلی نلیکی پوری قوم کو دکھائی ہے اور اپنی جو آئینی ذمہ داری تھی وہ نہیں نبھائی، اور وہ جب آئینی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو ان کا عہدے پر رہنا نہیں بنتا۔ اب ان کو اس بات کا اندازہ ہے اور وہ اس وجہ سے اب خوف زدہ ہیں اور اس معاملے کو جان بوجھ کر لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور اب انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی ان کرپٹ مافیا کو سپورٹ کیا ہے یا ان کے وہ سہولت کار بنے، ان سارے لوگوں کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔